السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ ماضی 3 ایپیسوڈ تک ختم ہو جائے گا، یعنی اگر پارٹ وائز دیکھا جائے تو 6 پارٹ میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں حال کو چلاؤں گی۔ دہشت جنون از قلم این رائٹس، قسط نمبر 55 پارٹ 1۔ ارسلان کو کوما میں گئے تقریباً 4 سال ہو چکے تھے۔ داؤد نے جن پارس نامی بچوں کی انفارمیشن نکلوائی تھی، تقریباً سب بچوں کو اس نے ختم کر دیا تھا۔ شداور اور داؤد پرسکون تھے کہ انہوں نے اپنے خلاف ہر ثبوت مٹا دیا ہے۔ اسما کو جب ارسلان کے کوما میں جانے کا پتہ چلا تھا، وہ بے تحاشا روئی تھی۔ وہ گم سم ہو کر رہ گئی تھی۔ ان 4 سالوں میں ان کے گھر کا ماحول بالکل تبدیل ہو گیا تھا۔ احمد شاہ خاموش رہنے لگا تھا۔ اگر کوئی اس سے بات کرتا تو جواب دے دیتا، نہیں تو خاموشی اختیار کیے رہتا۔ آنیہ ہر وقت روتے اپنے لالا کو پکارتی تھی۔ مراد شاہ نے گھر کے سارے کیمرے چیک کیے۔ ارسلان ایک گاڑی کی ڈکی میں چھپا تھا۔ اس گاڑی پر نمبر پلیٹ نہیں لگی تھی، جس کے باعث وہ ان لوگوں تک نہ پہنچ پائے۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مراد شاہ نے نظریں اٹھا کر احمد کو دیکھا، وہ چہرے پر سنجیدگی سجائے کھانا کھا رہا تھا۔ ان کے دل میں ٹھیس سی اٹھی تھی۔ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا ہمیشہ مسکراتے سب کو تنگ کرنے والا انسان خاموش ہو جائے گا۔ احمد کھانا چھوڑ کے اٹھ کر ارسلان کے کمرے میں چلا گیا۔ مراد شاہ نے تکلیف سے آنکھیں بند کی تھیں۔ ارسلان بے حس و حرکت بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ اسے آکسیجن ماسک لگایا گیا تھا۔ وہ 4 سال سے مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ میرے شہزادے نے مجھے اور کتنا تنگ کرنا ہے؟ سکت ختم ہو رہی ہے مجھ میں تمہیں ایسے دیکھ کر، نہ جانے میں کیسے زندہ ہوں۔ احمد نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ بے ساختہ احمد شاہ کے لب تکلیف سے مسکرائے تھے۔ ارسلان ایک نوجوان لڑکا لگ رہا تھا۔ اس کا قد 10 سال کی عمر میں 5.5 فٹ تھا۔ مجھے تو لگتا ہے 2 سال کے اندر تم میرے جتنے ہو جاؤ گے۔ چہرے سے تم اپنے دادا اور اپنے بابا کی کاپی ہو۔ ہائٹ میرے جتنی کرنا ضروری ہے۔ احمد نے اس کی پیشانی سے بال ہٹاتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ 4 سال سے ارسلان کے کمرے میں بیٹھ کر اس سے ڈھیر ساری باتیں کرتا۔ وہ کہتا تھا کہ ایک نہ ایک دن تو میرا شہزادہ میری بات کا جواب دے گا۔ تمہاری برتھ ڈے ہے، کل ہمارے ساتھ کیک کٹ نہیں کرنا تم نے؟ اور پرسوں تمہاری گڈو کی برتھ ڈے ہے۔ تمہاری گڈو 6 سال کی ہو جائے گی۔ چیونگ گم اپنی امی جان کے ساتھ بیٹھ کر مجھے تنگ کرو۔ بہت یاد آ رہی ہے اس پل کی جب تم مجھے تنگ کرنے کی خاطر میری اسما جان کی گود میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اٹھ جاؤ۔ احمد ارسلان کے سینے پر سر رکھے دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ مراد شاہ جو اس کے پیچھے پیچھے کمرے تک آئے تھے، اس کی باتیں اور رونے کی آواز سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہا تھا اور ایک باپ اپنی اولاد کی طرف دیکھ کر تڑپ رہا تھا۔ بہت تنگ کر رہے ہو تم مجھے۔ جب اٹھو گے بات نہیں کروں گا تم سے۔ میری باتوں کا جواب نہیں دے رہے تم، میں بھی نہیں دوں گا۔ پھر بلاتے رہنا۔ احمد شاہ نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ احمد اس کے سینے پر سر رکھے بیٹھا تھا۔ اسے علم ہی نہ ہوا کب اس کی آنکھ لگ گئی۔
اسما، مراد شاہ، سجاد اور انشا کمرے میں داخل ہوئے۔ احمد کو ارسلان کے سینے پر سر رکھے سوئے دیکھ بے ساختہ سب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ احمد! اسما کے پکارنے پر احمد بھڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مراد شاہ ارسلان کے پاؤں کے قریب بیٹھے تھے جب انہیں ارسلان کے پاؤں کی انگلیوں میں حرکت محسوس ہوئی تھی۔ پارس! مراد شاہ اس کے پاؤں پکڑ کر نیچے سے رب کرنے لگے۔ ارسلان نے موندی موندی آنکھیں کھول کر اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ احمد اپنے بیٹے کی نیلی آنکھیں کھلی دیکھ تڑپ کر اسے اپنے سینے سے لگا گئے۔ احمد اس کا چہرہ سامنے کرتے دیوانہ وار اس کا چہرہ چومتے، کبھی اس کے رخسار کو چھوتا تو کبھی اس کے کندھوں کو چھو کر یقین کر رہا تھا کہ اس کا بیٹا ٹھیک ہے۔ ارسلان ان سب کی طرف دیکھتے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا آخر ہوا کیا ہے، جب اچانک اس کے ذہن میں اس بچی کے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ گردش کرنے لگا۔ بابا وہ بچی بابا بابا ارسلان اٹک اٹک کر بولتے اپنے بابا کی شرٹ کو سختی سے پکڑ کر خوف سے ان کے ساتھ لگ گیا۔ ارسلان! کون سی بچی میرے شہزادے؟ احمد سختی سے اسے خود میں بھینچتے اس کی پیٹھ تھپتھپانے لگا۔ احمد! دور ہو اس سے۔ مراد شاہ نے احمد کو ارسلان سے دور کرنا چاہا۔ احمد نے اپنی گرفت ارسلان پر مضبوط کرتے نفی میں سر ہلایا۔ بابا وہ بچی! ارسلان اونچی آواز میں روئے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر چل رہا تھا۔ اسے ان سب کے چہرے دھندلے نظر آ رہے تھے، بار بار آنکھیں جھپکے جیسے وہ منظر کو صاف کرنا چاہ رہا تھا۔ کون سی بچی؟ احمد اس کا چہرہ تھامتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ارسلان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ احمد پیچھے ہٹو، یہ نہ ہو اس کی طبیعت دوبارہ خراب ہو جائے۔ مراد شاہ احمد کو ارسلان سے دور کرتے اس کے قریب بیٹھتے اس کی پیٹھ سہلاتے پیار بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اسما اور انشا ساکت کھڑی اپنے بیٹے کو دیکھ کر یقین کرنا چاہ رہی تھی کہ اسے ہوش آ گئی ہے۔ دادو کی جان! دادو کی طرف دیکھو، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ کون سی بچی کی بات کر رہا ہے میرا بیٹا؟ مراد شاہ بے حد پیار سے کہتے اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا گئے۔ دادو وہ مر گئی۔ ارسلان مراد شاہ کے گرد سخت حصار بناتے کانپ رہا تھا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، وہ روئے جا رہا تھا۔ دادو انہوں نے اس کے ہاتھ توڑ دیے، اس کے جسم پر دانت گاڑے۔ اس سے قبل ارسلان کچھ اور بولتا، مراد شاہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے اسے چپ کروا گئے۔ مراد شاہ نے ایک ٹھنڈی آہ خارج کرتے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ ان کا ذہن یہ سوچ سوچ کر ہی پھٹنے لگا تھا کہ ان کے بیٹے نے ایک معصوم کے ساتھ ظلم ہوتے دیکھ لیا ہے۔ ارسلان کی بات پر غور کرتے سب حیران ہوتے اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئے۔ پارس! ارسلان کو آنکھیں بند کرتے دیکھ مراد شاہ اس کے رخسار تھپتھپانے لگے۔ ارسلان اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا مراد کے سینے سے جا لگا۔ مراد شاہ نے فوراً مشین کی طرف دیکھ کر سکون بھرا سانس لیا، وہ بے ہوش ہوا تھا۔ ارسلان! اسما ارسلان کا سر اپنے سر
سینے سے لگاتے رونا شروع ہو گئی۔ مراد شاہ نے اسما کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اسما، رونا بند کر دو بیٹا، 4 سال بہت روئے ہو تم۔ اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے۔ رو کر کیوں اپنے خدا کی ناشکری کر رہی ہو؟ اسما نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی تھیں، آنسو ارسلان کی پلکوں پر گرا تھا۔ اسما جان، ہمارا بیٹا ٹھیک ہے۔ احمد نے اسما کے پیچھے بیٹھتے اسما اور اپنے بیٹے کے گرد حصار بنایا تھا۔ اسما نم آنکھیں لیے احمد کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ 4 سال اس نے ان 2 الفاظ کو بہت یاد کیا تھا۔ احمد، شرم کر لو، ہم سب کھڑے ہیں یہاں پر۔ انشا روتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ میرے خدا نے آج مجھے اتنی بڑی خوشی دی ہے، میرا بیٹا مجھے واپس کر دیا ہے۔ 4 سال بعد میری اسما جان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی ہے۔ احمد کی بات پر بے ساختہ اسما مسکرائی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، جیسے ہی بیٹا ٹھیک ہوا ہے، باپ کو بھول گیا ہے تو۔ پہلے باپ کے سینے سے لگ کر روتا تھا، بیٹا ٹھیک ہوا اور بس بیوی کی طرف ہو گیا ہے۔ مراد شاہ اس کی گردن پر ہلکی سی چپت لگاتے مسکرائے تھے۔ سب کی آنکھیں نم تھیں لیکن لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ارسلان نے موندی موندی آنکھیں کھول کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اسما اس کی آنکھیں کھولتے ہی اس کی آنکھوں پر لب رکھ گئی تھی۔ میرا بیٹا، امی کی جان، بہت تنگ کیا ہے تم نے اپنی امی کو۔ اسما بار بار اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ارسلان اپنی ماں کے ہاتھوں کو پکڑتے اپنے لبوں سے لگا گیا۔ ماں کی گود میں جو سکون ہوتا ہے، بچے کو وہ سکون کہیں نہیں ملتا۔ ماں کی گود میں سر رکھتے ہی وہ دنیا کا ہر غم بھول جاتا ہے۔ اگر ماں کی گود سے بھی زیادہ سکون انسان کو چاہیے تو اپنے خدا کے سامنے سجدے میں چلا جائے، اسے پوری دنیا کا سکون میسر ہو جائے گا، اس کا دل ایک دم ہلکا ہو جائے گا، کوئی غم اس کے اندر نہیں رہے گا۔ ارسلان، سجاد شاہ ارسلان کو اسما کی گود سے اٹھاتے اسے اپنی گود میں بٹھا گئے۔ بڑے بابا، میں اب چھوٹا بیبی نہیں ہوں، ارسلان خفگی سے کہتے سر جھکا گیا۔ یہ بات تو میں بھول گیا، ہمارا بیٹا تو اب 1 سال تک ہمارے جتنا ہو جائے گا۔ اپنے بڑے بابا کو معاف کر دو، انہوں نے تم سے کہا تھا کہ انہیں تمہارا بولنا اچھا نہیں لگتا۔ بڑے بابا کی جان، آپ کے بڑے بابا نے غصے میں کہا تھا، آپ نے تو میری بات کو سیریس ہی لے لیا۔ سجاد شاہ نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ سوری مت کریں بڑے بابا، بڑے معافی مانگتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ اگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے میں سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ بیٹا، ناراضگی ختم کر دو مجھ سے۔ سجاد شاہ تھوڑی سے اس کا چہرہ اوپر کرتے نچلے لب کو دانتوں تلے دبا کر التجائی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں بڑے بابا، ارسلان کہتے ہوئے ان کی گردن میں بازو حائل کرتے ان کے گرد سخت حصار بنا گیا۔ سجاد شاہ نے مسکراتے ارسلان کی پشت پر ہاتھ رکھے تھے۔ انشا صوفے پر بیٹھتی چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے شدت سے رو دی تھی۔ انشا، کیا ہوا ہے؟ مراد شاہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سب ارسلان سے ملی جا رہے ہیں، مجھے کوئی ملنے ہی نہیں دے رہا۔ انشا نے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے۔ سجاد نے مسکراتے ہوئے ارسلان کو بیڈ پر بٹھا کر انشا کا ہاتھ پکڑ کے اسے ارسلان کے پاس بٹھایا۔ انشا ارسلان کو سینے سے لگاتے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ میرال بیگم کچن میں گئی ہوئی تھی۔
جب وہ کچن سے باہر آئیں کوئی لاؤنج میں موجود ہی نہ تھا۔ انہوں نے اپنے قدم ارسلان کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی، انشا کے سینے سے ارسلان کو لگے دیکھ حیرانگی سے ان کے پاس جا کے ارسلان کو دیکھے جا رہی تھی۔ بیگم، آپ کا ہی پوتا ہے، مراد شاہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے آنکھ دبا کر کہا تھا۔ مراد، اس سچویشن میں آپ کو مذاق سوجھ رہا ہے۔ میرال بیگم خفگی سے انہیں خود سے دور جھٹک کر ارسلان کے پاس بیٹھ کے انشا سے دور کرتے خود کے ساتھ لگا گئی۔ ارسلان ان سب کی طرف دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ دادی امی، آپ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو میں گھر آیا ہوں، آپ سب مجھ سے ایسے مل رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنے عرصے بعد ملا ہوں۔ دادی امی کی جان، آپ واقعی میں بہت عرصے بعد ہمیں ملے ہو۔ میرال بیگم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اچھا، سب اسے تنگ نہ کرو، ریسٹ کرنے دو اسے۔ مراد شاہ نے سب کی طرف دیکھتے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا، ہم بھی نہیں جا رہے۔ احمد کے بولتے ہی سب ایک ساتھ اونچی آواز میں بولے تھے۔ مراد شاہ کو ایک پل کے لیے اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ نہ جاؤ کہیں پر بھی، میرے کان کے پردے کیوں پھاڑ رہے ہو اتنا اونچی بول کر؟ مراد شاہ غصے سے گرجے تھے۔ تو پھر کہا کیوں تھا؟ احمد نے ایک آئیبرو جھکا کر اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ آ گئے تم اپنی ٹون میں واپس؟ جی بالکل آ گیا ہوں، کیونکہ میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے۔ احمد نے ارسلان کے رخسار کھینچے۔ لالا، آنیہ بھاگتے ہوئے ارسلان کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے پیچھے سب بچے کمرے میں داخل ہوتے ارسلان کے پاس جمع ہو گئے۔ سیان سب بڑوں کو دور کرتے ارسلان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ سب اپنے بچوں کو ارسلان کے ساتھ مسکراتے دیکھ بے انتہا خوش ہوئے تھے۔ لالا، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے تھے؟ آنیہ ارسلان کی گردن میں چہرہ چھپا کر منہ بناتے بولی تھی۔ بھائی جی، میں نے آپ کو الیان کی اتنی شکایتیں لگائی تھیں، آپ اس کو ڈانٹتے کیوں نہیں تھے؟ سیان ارسلان کے بازو کے ساتھ سر ٹکاتے خفگی سے بولا تھا۔ بھائی جی، مجھے اپنے اسکول کا ہوم ورک اکیلے کرنا پڑتا تھا، آپ میری مدد نہیں کرتے تھے۔ ایشان ارسلان کے دائیں کندھے کے ساتھ سر ٹکا کے بیٹھ گیا۔ ارسلان، تمہیں پتہ ہے یہ سب میرے ساتھ نہیں کھیلتے تھے، میں اتنا بور ہوتا تھا۔ حسان اس کے سامنے کمر پر دونوں ہاتھ رکھے لڑاکو عورتوں کی طرح کھڑا ہوا تھا۔ بھائی جی، مجھے ایک لڑکی نے مارا تھا، میں نے اسے کہا میرے بھائی جی تمہیں ماریں گے، میں نے آپ کو شکایت لگائی تھی، آپ اسے مارنے گئے ہی نہیں، میں ناراض ہوں آپ سے۔ سیان اپنا رخ دوسری طرف کر کے کھڑا ہو گیا۔ بھائی جی، سیان مجھے آنیہ کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتا، وہ کہتا ہے وہ اس کی بہن ہے، لیکن بھائی جی وہ میری دوست بھی ہے نا۔ الیان ارسلان کی بائیں سائیڈ پر اس کی گود میں بیٹھا تھا۔ سیان نے غصے سے الیان کی طرف دیکھا جو اس کی بہن کے ساتھ اس کی بائی جی کی گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ شانی بھائی اٹھیں۔ اریج ارسلان ایشان کو اپنے بھائی جی سے دور دھکا دے کے اس کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ مجھے بھی بیٹھنا ہے بھائی کے پاس، 6 سالہ نیہا روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں آپ کا بھائی نہیں ہوں، آپ مجھے ارسلان بلایا کریں۔
ارسلان نے نیہا کا ہاتھ پکڑ کے اسے پیار سے کہا تھا۔ وہ اس کی پھپھو تھی اور اسے بائی کہہ کر بلا رہی تھی۔ نہیں، مجھے بائی بلانا ہے، نیہا ضدی لہجے میں کہتے ارسلان کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ بھائی جی، اسے اٹھائیں۔ سیان کا چہرہ کان کی لو تک سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے آلیان کو ارسلان کی گود سے دھکا دیا تھا۔ اگر ارسلان آلیان کو نہ پکڑتا، اس نے منہ کے بل زمین پر گرنا تھا۔ سیان، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ارسلان نے سخت لہجے میں اس کو کہا تھا۔ مراد شاہ نے سکھ کا سانس لیا۔ ارسلان کا دھیان اس حادثے سے بھٹک چکا تھا۔ انہوں نے ارسلان سے بعد میں بات کرنے کا ارادہ کیا تھا کیونکہ ابھی وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوا تھا۔ بھائی جی، اسے کہیں آپ کی گود سے اٹھے، مجھے بیٹھنا ہے۔ 7 سالہ سیان اپنے کزن کی طرف غصے سے دیکھ رہا تھا۔ بابا، یہ سب بڑے ہو گئے ہیں، ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے تھے۔ ارسلان نے ان سب کی طرف دیکھا جن کے قد لمبے ہو چکے تھے۔ بیٹا، ظاہر سی بات ہے، وہ بڑے ہوں گے تو بڑے ہی لگیں گے۔ احمد نے ارسلان کے بال بکھیرے تھے۔ دادو، حیاتم۔ ارسلان نم آنکھوں سے اپنے دادو کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا دل اپنی حیاتم سے ملنے کو کر رہا تھا۔ کل میری بیٹی کی برتھ ڈے ہے، کل آپ کی حیاتم اس گھر میں ہوگی۔ مراد شاہ نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ نیہا اونچی آواز میں دہاڑے مار کر رونا شروع ہو گئی۔ مراد شاہ نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھاتے اس کی پیشانی پر جیسے ہی بوسہ دیا، وہ خاموش ہو گئی۔ مراد شاہ نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ دادو، حیاتم ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر آ جائے گی۔ نہیں، مراد شاہ کے بولنے سے قبل ہی احمد شاہ بولا تھا۔ مجھے میری حیاتم میرے پاس چاہیے، اسے میرے پاس لے کے آئیں۔ ارسلان کی آنکھیں غصے اور اشتعال سے بے حد سرخ ہو گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈوڑے صاف نمایاں ہو رہے تھے۔ باہر جاؤ سب۔ ارسلان کو لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے دیکھ مراد شاہ سخت اور اٹل لہجے میں بولے تھے۔ انہیں غصے میں آتے دیکھ سب بچہ پارٹی اور بڑے کمرے سے باہر چلے گئے۔ پارس، دادو کی جان، یہ سب کیا ہے؟ کیوں اتنی ضد کر رہے ہو انیزا کو لے کر؟ مراد شاہ نے اس کے بال سہلائے۔ پیار بھرے لہجے میں اس سے استفادہ کیا تھا۔ دادو، مجھے وہ اچھی لگتی ہے، مجھے وہ میرے پاس چاہیے۔ مراد شاہ نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ضد تھی، ایک جنون تھا اپنی حیاتم کو پانے کا۔ اسے آپ میرے پاس لے آئیں، وہ ہمارے گھر رہے گی، پھر اسے وہ گندا اپنے پاس لے کر جا کر نہیں مارے گا۔ چہرہ جھکاتے شدت سے رو رہا تھا۔ کون اٹھا کے لے جائے گا؟ وہ گندا، اس نے مار دیا اسے دادو، وہ مر گئی۔ ارسلان اپنے بال نوچتے چلا رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے ذہن سے اس واقعے کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ پارس، میری طرف دیکھو، آپ کو اس انسان کا چہرہ یاد ہے؟ مراد شاہ نے اس کا چہرہ خود کے قریب کرتے اس سے پوچھا تھا۔ میں نے ویڈیو بنائی تھی اور اس کا نام شداور تھا۔ ارسلان نے اپنے ذہن پر زور ڈالتے شداور کا نام یاد کرنا چاہا۔ مراد شاہ کا دل کیا اپنے سر پر کچھ دے مارے۔ 4 سال سے ان کے پاس ثبوت تھا شداور کے خلاف۔ جو ثبوت ان کے پاس پہلے سے موجود تھے وہ شداور خان کے لیے ناکافی تھے۔ مراد شاہ تیز قدم اٹھاتے اپنے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سائیڈ ٹیبل سے وہ موبائل نکالا جو انہوں نے ارسلان کے ضد کرنے پر اسے لے کر دیا تھا۔ موبائل پکڑتے ہی
وہ ارسلان کے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ بند کر کے ارسلان کے پاس بیٹھ گئے۔ موبائل آن کر کے انہوں نے ریکارڈنگ چلائی۔ بمشکل وہ 10 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھ پائے تھے۔ انہوں نے فوراً بند کر دی۔ مراد شاہ میں ویڈیو دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ دادو، حیاتم کو میرے پاس لے آئیں، وہ گندا اسے لے جائے گا۔ ارسلان کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ کہیں شداور اس بچی کی طرح انیسہ کو بھی اٹھا کر نہ لے جائے۔ دادو پلیز، اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ مراد شاہ نے مجبوراً حامی میں سر ہلایا۔ آپ اسے لے آئیں میرے پاس، پھر ہم ایک ساتھ رہیں گے۔ بیٹا، کوئی باپ نہیں راضی ہوتا اپنی بیٹی کو ایک نامحرم کے پاس رکھنے کے لیے۔ مراد شاہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیسے سمجھائیں۔ محرم کیسے بنتے ہیں دادو؟ آپ مجھے اس کا محرم بنا دیں، پھر وہ میرے پاس رہے گی۔ ارسلان نے سرخ آنکھیں لیے اپنے دادو کو دیکھا تھا۔ وہ بس چاہتا تھا اس کی حیاتم اس کے پاس آ جائے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اپنانا پڑے۔ عالم ملک کبھی راضی نہیں ہوگا اپنی 4 سالہ بیٹی کا نکاح کروانے کے لیے، وہ بہت چھوٹی ہے۔ مراد شاہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گئے۔ وہ ارسلان کو منع نہیں کر سکتے تھے۔ دادو پلیز، آپ انہیں منائیں نا، پھر میری حیاتم میرے پاس آ جائے گی۔ مراد شاہ نے ٹھنڈی آہ خارج کی۔ نکاح کرنے سے محرم بن جاتے ہیں نا، تو پھر آپ میری برتھ ڈے پر میرا حیاتم کے ساتھ نکاح کروا دیں۔ ارسلان کی بات پر مراد شاہ نہ چاہتے ہوئے بھی حامی میں سر ہلا گئے۔ انہیں پارس ارسلان شاہ کی جنونیت سے ڈر لگتا تھا، کہیں وہ جنون میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ چاہے وہ 10 سال کا تھا، لیکن اپنوں کے اور اپنی حیاتم کے معاملے میں وہ بے حد جنونی تھا۔ ارسلان کی طبیعت بھی ٹھیک نہ تھی، وہ اس معاملے میں رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تمہاری برتھ ڈے پہ میں تمہارا نکاح انیسہ سے کروا دوں گا۔ مراد شاہ اسے اپنے ساتھ لگا گئے۔